الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. जब कुफार और मुश्रिकीन से कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत का लायक नहीं है, एक ही ज़ात है जो इस लायक है कि उसकी इबादत और बंदगी की जाए, और दरअसल यही सिरात मुस्तकीम है। अगर हम एक अल्लाह की इबादत बंदगी छोड़ दें, तर्क कर दें, तो फिर सिरात मुस्तकीम से हट जाएंगे। ज़्यादा हक़ सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता जो जन्नतुल फिरदौस तक ले जाने वाली है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत, उसकी बंदगी। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दूहु हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मेरा तुम्हारा सबका रब
اللہ، اسی کی عبادت کرو جو ہمارا تمہارا سب کا رب ہے، یہی صراط مستقیم۔ میرے دوست اور بھائیو، قرآن کریم میں 1/3 حصہ قرآن کریم کا توحید کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت بتانے کے لیے کہ بندے ہماری عبادت کریں، ہماری طرف عنابت کریں، جھکیں، ہمیں کو ملجا و ماوا سمجھیں، دکھ درد میں ہمیں کو پکاریں، حاجات و ضروریات و حل مشکلات کے لیے ہماری ہی دعائی دیں، کیونکہ میں نے ساری کائنات کو، انس و جن کو، فرشتوں کو، سب کچھ میں نے ہی پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ پڑھیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ تخلیق انسانی، تخلیق جن، تخلیق ملائکہ اور ارض و سما اور اس زمین و آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں، ساری ساتوں آسمان ساتوں زمین سب کی پیدائش کا ذکر اللہ نے اسی لیے کیا کہ کم سے کم بندے ہماری قدر و قیمت کو تو پہچانے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اس طرح جس طرح اس کا حق ہے، اللہ کی قدر کو گھٹا دیا جب غیر اللہ کی طرف رخ کیا، دوسرے کو مشکلات میں پکارنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو میدان عرفات کے قریب نعمان وادی ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تو پوری خلق انسانی، مخلوق انسانی چیونٹی کی شکل میں اپنی اپنی صورتوں میں ظاہر ہو گئی، جس کو جو صورت ملی ہے اسی صورت میں جیسے چیونٹی، جیسے جو ہے جسامت۔ اللہ نے جب سب کو اس جگہ پیدا کیا تو اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ساری روحوں نے کہا کہ اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہی دیتے ہیں۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ عہد الست اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا الست بربکم، اقرار عہد و پیمان اللہ نے ہم سے اور آپ سے دے رکھا ہے، اور اس اقرار اور عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ ایسے نہیں کہ ہم نے لے لیا تھا عہد و اقرار تم نے کر لیا تھا، ہم اس پر گواہ ہیں، ہمارے فرشتے گواہ ہیں، زمین آسمان گواہ ہے، ایسا نہیں۔ اس عہد الست کی یاد دہانی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے کہ ہمارا تمہارا اللہ سے عہد و پیمان ہے کہ تو ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، مدبر کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام، اور جن کا مضمون ایک کہ اللہ ایک، اسی کی عبادت کرو۔ سورہ قصص اٹھائیے، سورہ انبیاء اٹھائیے اور پڑھیے تمام سورتوں کو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مخلصون۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بنو اسرائیل سے، یہودیوں سے کہ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے
جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے عہد و پیمان لیا، انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے اولادوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ انبیاء کو تو اس کی فکر رہی ہے کہ میرے بعد اللہ کی وحدانیت دنیا میں قائم دائم رہے، اس کی عبادت و بندگی ہوتی رہے، بندے انس و جن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچیں، یہ انبیاء کا اصول رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تو پکار اٹھی، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے اللہ ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، جو توحید پرست ہے۔ وحدانیت کا اتنا کھٹکا لگا رہتا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے بڑھاپے کے عالم میں دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد جب بشارت ملی تو شک کرنے لگے اس انداز پر کہ میرے قوا کمزور ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے، میری بیوی بوڑھیا پانچ ہو چکی ہے، کہاں سے لڑکا مجھے عطا ہوگا؟ اللہ نے کہا جب تجھے پیدا کر دیا تو تیرا پیدا کرنا مجھے آسان تھا، تیرے ذریعہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ لیکن مقصد کوئی اپنی جائیداد بچانی نہیں تھی، اپنی دولت کی حفاظت مقصد نہیں تھا، اللہ کا دین قائم رہے، توحید پرستی دنیا میں باقی رہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا انسان اس دنیا میں مجوسی ہے، وہ کہتے ہیں ایک اہرمن ہے ایک اژدہا، خالق خیر و خالق شر، ایک برائی کا پیدا کرنے والا ایک نیکی کا پیدا کرنے والا۔ انہوں نے اژدہا خالق خیر اور اہرمن خالق شر قرار دیا، وہ بھی دنیا میں آباد ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر۔ اور یہودیوں نے تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اللہ کو ایک کنارے لگا دیا۔ عیسائیوں نے اس سے بھی زیادہ غضب کھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ روح القدس، جبریل امین اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سب مل کر ایک ہے، اور ایک کو تین میں تقسیم کر دیا الگ الگ۔ مشرکین مکہ کے پاس جس وقت مذہب اسلام طلوع ہوا 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ حبل سب سے بڑا بت خانہ کعبہ کے چھت پر رکھا ہوا تھا۔ ہندوستان میں دیوی دیوتاؤں کی شمار نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں گنتی نہیں ہے۔ اگر اس کے پجاری اس کے پیچھے پڑ جائیں عبادت کرنے کے لیے تو پوری زندگی وہ مکمل نہیں کر پائیں گے اپنے دیوی دیوتاؤں کی بندگی۔ مذہب اسلام نے سب کی نفی کی، لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ سورہ محمد کی آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ ایک اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، اس امت مسلمہ کے بہت سے افراد کثیر تعداد میں، خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک میں، اتنے باطل عقیدہ کے لوگ موجود ہیں کہ جتنے مزار اتنے پروردگار، حد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے خدا رسیدہ برگزیدہ ہیں، اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ہماری اپلیکیشن اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ ہاں، جن کو پاک صاف رہنا نہ آتا ہو، اولیاء اللہ ان کے اپلیکیشن لے کر پہنچاتے ہیں۔ چپراسی ہیں اللہ کیا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى،
ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہد سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو تم اللہ سے قربت کے لیے دوسروں کو تلاشتے ہو، ڈھونڈتے ہو کہ ان کے سہارے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھے پکارو میں قبول کروں گا. اللہ مہربان، تو اتنا بڑا دعویٰ اعلان فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو تو بندو، مجھ سے مانگو تو میں حاضر ہوں لے کر کے. آج شفاعت کا مسئلہ ایسا ہے، سمجھاتے ہیں ہمارے علماء سوء، علماء باطل، کہتے ہیں کہ اگر زنا نہ ہو تو چھت پر آپ کیسے چڑھائیں گے؟ اللہ کے اولیاء زنا نہیں ہے. زنا کی ضرورت پڑی آپ بڑے صاحب سے ملنے کے لیے چھوٹے چپراسی سے ملیں گے کہ نہیں؟ پھر اسی ذلت کو اتر آئے کہ ہم اولیاء اللہ کو چپراسی قرار دے دیا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں اتنا نہیں سمجھ پائے کہ وہ رب کائنات جو علیم بذات صدور ہے، سینوں کے بھید کو جانتا ہے. یہ جو ریل فٹ ہے ہمارے سینے میں آپ کے، آپ کب کیا بولیں گے، زندگی بھر میں کیا بولیں گے، کہاں بولیں گے، ہر چیز کا علیم خبیر اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے. انہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے. جو بات آپ کے دل میں کھٹکتی ہے اس کو، جو زبان سے آپ بولتے ہیں اس کو آہستہ بولیں یا زور سے، سب کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تب آخر اس کے لیے آپ چپراسی تلاش کرتے ہیں کہ اپلیکیشن لے کر جائیں اور ہماری دعا استدعا کو اللہ کے حضور پیش کریں. پھر اس کے بعد یہ نہیں پتہ قبر والے نے آپ کی بات سنی کہ نہیں سنی. عرضی ڈالنے والے، پرچی لکھ کر لٹکانے والے، اگر ایسے مسئلہ حل ہوتا تو اس کو امیر و کبیر ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سب کی پرچیاں لٹکاتا ہے تو اپنی بھی پرچی لکھ کے لٹکایا کریں روزانہ 10 20 50 ہزار. ایسا نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ شیطان ورغلا رہا ہے. شیطانی جال میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ 8 آدمی کہیں بھی ملیں. بعض لوگوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹکے ہوئے ہوں، اس میں چھپے ہوئے ہوں، خانہ کعبہ کا پردہ سہارا لیے ہوں، تب بھی نہیں ان کو چھوڑنا ہے، ان کو مار دینا ہے. کچھ ایسے جرائم تھے. اس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. جب دیکھا مکہ فتح ہو گیا، اسلامی جھنڈا لہرا گیا خانہ کعبہ پر، 360 فٹ ڈھکیل کر گرا دیے گئے، پاک صاف کر دیا گیا، لات و حبل کی حیثیت خاک میں مل گئی. اب رہنا بیکار ہے، اور رہیں گے تو پھر مسلمانوں کے ظلم کا نشانہ بنیں گے. بگا ملک حبش جانے کے لیے نکلا راستہ. جب پہنچا اتفاق سے کشتی تیار تھی، کشتی پہ سوار ہو گیا. تھوڑی دور کشتی چلی اور جب بیچ مجھار میں پہنچی تو کشتی بھنور میں پھنس گئی. چکر کھانے لگی، اب ڈوبی کہ تب ڈوبی، اب ڈوبی کہ تب ڈوبی. کشتی والوں نے کہا ایک اللہ کو پکارو. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلِلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے بنایا کیا کہ جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں تب ایک اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، بیڑا پار کر دیتے ہیں، ساحل پہ لگا دیتے ہیں، تو ہمارے ذات کے راز شیئر کرنے لگتے ہیں، پھر مجھے بھول جاتے ہیں. کشتی والوں نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کو پکارو، وہی جو مالک ہے ارض و سما کا، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا. سب پکارنے لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کشتی بیڑا پار ہو گیا. ابو جہل نے کہ بیٹے نے کہا اکرمہ نے کہ ہے تو بڑا آسان مسئلہ ہو گیا ہے. جو رب کائنات
سمندری اور پانی اور تری کے جگہوں میں پناہ دینے والا ہے، وہی رب خشکی میں بھی دینے والا ہے۔ یہ تو بہت بھول بھلیا میں ہم تھے کہ خشکی کا رب کچھ اور ہے اور تری کا رب کچھ اور ہے۔ اگر میری جان بچی تو میں مکہ حاضر ہو کر کے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اسلام لاؤں۔ بیڑا پار ہو گیا، کشتی کنارے لگ گئی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اترا سننے نسائی کی روایت ہے اور سیدھے مکہ پہنچا بلا کسی خوف و خطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پہنچ کر آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ یہ کیا مشکل، عین مشکل کے وقت جب اللہ کو پکارتے ہیں تو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی ان کی دعوت ہے جس کو ہم ٹھکراتے رہے آج تک۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ شرک کا روزانہ ایک سال ایک لوگ نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، بلکہ اپنے نفسوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور زندگی کا سارا سامان مہیا کر دیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی ذات وہی زبردست روزی دینے والا مضبوط طاقتور ہے۔ آپ ہم روزی کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، مزارات کا چکر لگاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، گھوڑا آگے ہو جائے دولت میں۔ اللہ واحد کو چھوڑ کر جس کا اعلان ہے قرآن پاک، الرزاق ذو القوۃ المتین، زبردست روزی دینے والا، اس کے رزاقیت کا عالم۔ اب کیفیت اس وقت آپ دیکھیں جب ایک پتھر کے توڑنے کے وقت اس کے اندر سے ایک کیڑا اپنے منہ کے اندر ہری پتی لیے بیٹھا ہے۔ درخت کاٹیں اور درخت کے کھوکھلے میں وہاں پر ایک کیڑا آپ کو ملے گا، کبھی دیکھیں ہوں گے لوگ، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے منہ میں ہری ہری پتی رکھی ہے۔ کون ہے؟ مہیا کنے روزے مارو مور وگر چند بے دست و پائند زور، سانپ کا جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، چیونٹی کا جو بہت کمزور ہے، سب کے روزی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ کو روزی کی ضرورت ہے تو غیر اللہ کے یہاں آپ چکر لگانے لگے، کہتے ہیں کہ آفت آنے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے، گھر مکان تہس نہس ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جب تو کہتے ہیں کہ لکھ دو یہ گھر پیر کا ہے۔ اللہ، کتنی دکان، کتنے مکانات پر آپ لکھے ہوئے پائیں گے جب وہ زلزلے کا دور آیا تھا کہ ہمارا نہیں ہے، یہ پیر کا ہے، اللہ کے ولی بزرگ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو اب نہیں ڈھائے گا، یعنی وہ تھامنے والے ہیں اس کو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو کسی مجبور کی، پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے؟ وہ اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے۔ خالق کائنات اللہ، زمین آسمان کا خالق اللہ، روزی دینے والا اللہ، آل اولاد دینے والا اللہ۔ لیکن قرآن کہتے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، جب یہ اقرار ہے تو بھاگے کہاں جا رہے ہو، کس طرح منہ موڑ کر جا رہے ہو اللہ کے وجہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگ جہنم پر لائے جائیں گے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب آپ دیکھیں گے اس وقت جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تب اس وقت جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے
تب یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اے الہ العالمین تو مجھے دوبارہ لوٹا دے دنیا، ہم جھٹلائیں گے نہیں تیری آیات کو، اے اللہ ہم مومنین میں ہو جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جیسے موت کے وقت کوئی آدمی یہ کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جب موت کا فرشتہ آ گیا، جان جاکنی کے حوالے ہونے والی ہے، جان جانے آخری کے حوالے ہونے والی ہے، تب وہ پریشان حال کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا میں۔ آج برے حال میں ہیں ہم، گنہگار کی حالت میں موت ہو رہی ہے، آج ہم نیکوکاروں میں ہم نہیں شمار ہو پائیں گے۔ اگر مہلت دے دیتا تو میں نیک کار بن جاتا۔ اب جب نیکوکار بننے کا موقع تھا، ہر طرح کی آسانیاں مہیا تھیں، زندگی تھی، طاقت تھی، تب تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، شرک کو ترجیح دیا۔ آپ جانتے ہیں جن کے اندر باطل عقائد ذہن و دماغ میں بھرے ہوئے، ان کے سامنے آپ توحید کا تذکرہ کرائیں تو ان کو گرا گزرے گا۔ اللہ اللہ کے ہیں، اللہ اللہ کی بات، اللہ اللہ تو بھائی ہے اللہ اللہ، ارے کچھ اور سناتے تو مزہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پوائنٹ چھوڑا نہیں ہے، آپ کو ہم کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تشنگی و پیاس نہیں ہے آپ کی پیاسے رہ جائے اور پیاس نہ بجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل بھیجنے لگتے ہیں، ہاں کسک کھانے لگتے ہیں، انقباض ہونے لگتا ہے طبیعت میں۔ ایک اللہ کی پورے اتروڑا میں توحید کی تقریر کرواتے رہیے تو لوگ اپنے سروں کو نوچ لیں گے کہ بس ایک اللہ ہے، اللہ اور کچھ نہیں۔ اور جب اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا ذکر چھیڑ دیا جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ فلانے پیر اڑ رہے تھے، اللہ فلانے پیر پورے تالاب کا پانی اپنے لوٹے میں بھر لیا اور ایسا کیا ویسا کیا، تب اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیا یہی ہمارے مسلمان بھائیوں کا وتیرہ نہیں ہے؟ کیا یہی ذہنیت نہیں ہے کہ جب ایک اللہ کی توحید وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان پر گرا گزرتا ہے، اور جب غیر اللہ کی کرامات اور ان کے بارے میں کچھ تذکرے ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ تب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے دوست اور بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو آمنا و صدقنا، آدم سے لیجیے اور گنتے گناتے چلے آئیے، سب انبیاء کی تعلیم ایک۔ ایک کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور یہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا کی ضرورت ہوئی، ان کو بھی فکر تھی کہ کون ہوگا وارث دین کا۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کر چکا ہوں، مصیبت میں گھرے ہوئے ایوب علیہ السلام پکار اٹھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور تکلیف ہر سے سوا ہو چکی ہے، تو ہم پر رحم فرما دے۔ کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا،
اپنی نبوت اور رسالت کی دہائی نہیں دی. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی ہے، میرا یہ جو ہے محب ہے، تو مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں، اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرتے، جبکہ خود ہی نیک ہیں، ان کے پیچھے امت چلنے والی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نکل پڑے لشکر لے کر، یہ چڑیوں کا، یہ جناتوں کا، انسانوں کا. اتفاق سے چیونٹیاں نکلی ہوئی تھیں، تو چیونٹیوں کے سردار نے کہا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اے چیونٹیوں سب کے سب جلدی سے بیل میں سوراخ میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان اس کی فوج تمہیں روٹ ڈالے گی. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر شعوری طور سے فوج جا رہی ہے، اور اسی کے نیچے سب تک رگڑ. فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سنی، اللہ نے اتنی ان کو دی تھی. فتبسم، مسکرا تھے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اتنا بڑا درجہ جب محسوس کیا تو کہا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں. یہ انبیاء کی خصوصیت رہی، توحید پرستی کا شیوا رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، اذان سے لے کر تکبیر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر جتنی دعائیں ہیں، یہ اللہ سے ہمارا آپ کا رابطہ جوڑتی ہے. اللہ سے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ایسی ہو جہاں غیر اللہ کا تصور کیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پھر رکوع میں سجدے میں، رکوع سے اٹھتے ہوئے سجدے میں جا کر، اور سجدے کے درمیان پھر تحیات تہود اور دیگر دعائیں جو تشہد میں پڑھی جاتی ہیں. پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر و حضر رنج و غم خوشی راحت، ہر ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تلقین موجود ہے کہ بندے ہمادم اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیں، مربوط رکھیں. کہیں بھی گنجائش نہیں کہ ہم اللہ سے ہٹ جائیں. مگر لوگ آنکھوں پہ ایسے دھول آنکھوں میں جھونکتے ہیں اور پٹی باندھ دیتے ہیں آنکھوں پر عوام کے، اور بیوقوف بناتے ہیں، اور غیر اللہ کی طرف، شرکیہ اعمال عقائد کی طرف سب کو لے جاتے ہیں. کہتے ہیں اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں. ہم کو اولیاء اللہ کا گستاخ کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہا جاتا ہے جو اپنی تقریر میں کبھی بھی اللہ کے رسول کے حوالے سے دو چار حدیثیں نہ پڑھ سکتے ہوں، اللہ کی آیات کا حوالہ نہ دیتے ہوں، زبانی جمع خرچ تو بندیوں کی تقریر پر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں بیوقوف بناتے ہیں. میرے دوستوں بھائی، اللہ کے انبیاء اور رسول اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی زندگی پوری. جب طائف میں آپ کو گھائل کیا گیا، مارا گیا، لہو لہان ہوئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو جو دعا کی ہے جس الحاح و زاری کے ساتھ اپنی کمزوری کا اور اللہ سے مدد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی ہے، بہت درد انگیز ہے. اس کو دعاء المستضعفین کے نام سے کہا گیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اتنا کچھ تکلیف کے بعد عرض کیا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ چوٹ، یہ زخم، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں تک کہ تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو، تاکہ وہاں کوئی ایذا رساں چیز تم کو تکلیف نہ دے سکے. واپس آؤ تو قال الحمدللہ الذی عافانی وغفران کا، شکریہ ادا کرو اللہ کا
اس ذات نے ہم کو کھانا کھلایا تھا، اب ضرورت ہوئی تو پاخانے کے راستے سے آسانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ کہتے ہیں جن کا پیشاب نہیں اترتا لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ایک اللہ کے لیے صرف ہو، خرچ ہو، پکارو تو اسی کو پکارو، مدد مانگو تو اسی سے مانگو، حاجت روا مشکل کشا اسی کی ذات ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنے انبیاء اولیاء صالحات کیا تھے، سب کی دعوت، سب کی دعا، سب کی پکار ایک اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں توحید پرست بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ پہ ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی خاطر صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، جلتے کڑاہ کے اندر اور کھولتے تیل میں ڈال دیے گئے، مگر ایک شمع برابر بھی توحید اور زیادہ حق سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ بس اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو انبیاء کرام صالحہ اعظام اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لائے ہوئی تعلیمات کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا موحد بنائے۔ کتنے دروس ہیں قرآن پاک میں کہ آپ انہیں کو پڑھیں تو آپ کو ہوش آ جائے گا کہ ہم کہاں سے کہاں ہیں، کس کھائی میں گرے ہوئے۔ ایک سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا نام سورہ اخلاص رکھا، سورہ کوثر انا اعطیناک کا کوثر رکھا، اور تبت یدا ابی لہب کا سورہ لہب رکھا، لیکن اس کا سورہ فاتحہ کا نام اللہ تعالیٰ نے الگ سے رکھا کہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد، خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس میں مشرکین یہود و نصارہ اور تمام دنیا کی قوموں کے عقائد باطلہ کر رکھا ہے۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز، نہ وہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا، اور اس جیسا تو کوئی ہے بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔